الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم اساتذہ کرام، آج ہمارے تعلیمی اداروں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم طلبہ کو معلومات تو دے رہے ہیں، انفارمیشن تو دے رہے ہیں، ان کا نصاب بھی پورا کروا رہے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ دینی حمیت، ایمانی غیرت اور عمل کی وہ تڑپ نظر نہیں آ رہی جو ہمارے اسلاف کا تر امتیاز تھے۔ آج کا طالب علم ڈگریاں تو لے رہا ہے، لیکن اس کی روح دینی غیرت سے خالی دکھائی دیتی ہے۔ یاد رکھیے، جب تک ایک معلم یا ناظم خود اس درد سے نہیں تڑپے گا، وہ طلبہ کی روحوں کو نہیں جھنجھوڑ سکتا ہے۔ تو آئیے علم و تربیت کے ان 8 بنیادی فکری نکات اور ان کی تشریح کا جائزہ لیتے ہیں، جن پر عمل کر کے ہم اپنے طلبہ کو طور حاضر کا صلاح الدین ایوبی اور امام بخاری بنا سکتے ہیں۔ پہلا بنیادی نکتہ، ایمانی غیرت اور غیرت ملی کی بیداری۔ طلبہ کو یہ شعور دیا جائے کہ دین اسلام کوئی روایتی مذہب نہیں، بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور شعائر اسلام کی حفاظت ہماری عزت کا معاملہ ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر 2 چھوٹے بچے حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ عنہما صفوں میں کھڑے ہو کر صرف یہ پوچھ رہے تھے کہ ابو جہل کہاں ہے، کیونکہ انہوں نے سنا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ یہ وہ ایمانی غیرت تھی جس نے کم عمری میں انہیں باطل کے سامنے لا کھڑا کر دیا۔ جب تک طلبہ میں یہ جذبہ نہیں ہوگا، وہ امت کے محافظ نہیں بن سکتے۔ دوسرا اہم پہلو، احساس کمتری اور اسلامی شناخت پر فخر کرنا۔ آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مسلم نوجوان اپنی شناخت، آئیڈینٹی چھپانے میں عافیت محسوس کرتا ہے۔ طلبہ کو ان کی تاریخ اور نظریاتی برتری کا احساس دلا کر احساس کمتری سے نکالنا ضروری ہے۔ رستم کے سامنے جب رعب شاہی سے مرعوب ہوئے بغیر تاریخی الفاظ کہیں کہ اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی عبادت کی طرف لائیں، یہ اسلامی وقار طلبہ کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا اہم نکتہ، عقیدے کی پختگی اور شعوری ایمان کا۔ عمل کی تڑپ تب تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک یہ عقیدہ صرف زبانی یادداشت کے بجائے دل کی گہرائیوں میں نہ اترا۔ مکہ کے 13 سالہ دور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی دلوں میں توحید اور آخرت کا یقین اس طرح راسخ کر دیا تھا کہ تپتی ریت پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلنے والا احد احد کا نعرہ باطل کی جاہ و جلال کو خاک میں ملا دیا تھا۔ جب یقین پختہ ہوتا ہے تو عمل خود بخود زندگی میں آ جاتا ہے۔ چوتھا نکتہ، عمل کی تڑپ اور سستی کا علاج۔ علم اگر عمل میں تبدیل نہ ہو تو وہ روح کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ طلبہ کو سکھایا جائے کہ علم پانے کے فوراً بعد پہلا قدم عمل کا ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اسلوب یہی تھا۔ جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو مدینہ کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی، پھینک دی گئی۔ جب پردے کے آیات نازل ہوئی، حکم آیا تو صحابیات نے فوراً اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا۔ جب انفاق فی سبیل اللہ کی آیت اتری تو صحابہ کرام نے اپنے شاداب باغات اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دی۔ یہ حکم الہی کی فوری عمل کی وہ تڑپ تھی جو انبیاء کرام علیہم السلام اور صحابہ کرام کا خاصہ تھا۔ اساتذہ طلبہ کو چھوٹے چھوٹے عملی کاموں جیسے باجماعت نماز، سچائی، خدمت خلق کا عادی بنائیں۔ پانچواں اہم نکتہ، فکر آخرت اور احتساب نفس کا جذبہ پیدا کرنا۔ جب تک طلبہ کے دل میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف اور جنت کا شوق پیدا نہ ہو، عمل میں تسلسل نہیں آتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ وہ فرماتے ہیں کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں کامیابی مل گئی تو آگے آسانی ہے،
ورنہ آگے کے مراحل سخت۔ یہ فکر آخرت ہی انسان کو گناہوں سے بچا کر عمل کی طرف راغب کرتی۔ چھٹا اصول، اسلاف کی تاریخ سے والہانہ تعلق قائم کرنا۔ طلبہ کو مغرب کے فرضی ہیروز کے بجائے اسلام کے حقیقی مجاہدین اور علماء کرام کی داستانیں سنائی جائیں تاکہ ان کا وژن بڑا ہو سکے، جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، جن کے دل میں بیت المقدس کی آزادی کی ایسی تڑپ تھی کہ جب تک قدس آزاد نہیں ہوا وہ مسکرانا بھول گئے۔ محمد بن قاسم رحمہ اللہ، جنہوں نے محض 17 سال کی عمر میں ایک مظلوم بیٹی کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے سندھ فتح کی، اور سلطان محمد فاتح، جنہوں نے جوانی ہی میں قسطنطنیہ فتح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیوں پرانی بشارت کو سچ کر دکھایا۔ ساتواں نقطہ، صاحب تڑپ مربین کی صحبت اختیار کرنا۔ کتابیں معلومات دیتی ہیں لیکن غیرت اور تڑپ کسی صاحب دل کی صحبت سے منتقل۔ استاد کو خود عمل کا نمونہ اور صاحب دل ہونا چاہیے۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت دل کو بدل دیتی ہے۔ ایک نوجوان صرف ایک بزرگ سے قلم لینے گیا مگر ان کے خلوص بھرے چند الفاظ نے اس کی زندگی بدل دی۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ اور امام ابو داود رحمہ اللہ کے استاد امام عبداللہ بن مسلمہ معنوی رحمہ اللہ ایک حدیث سن کر تائب ہوئے اور آگے چل کر عظیم محدث بنے۔ یہی صالح صحبت کی اصل تاثیر ہے۔ آٹھواں اور سب سے آخری نقطہ، معلم کی شب بیداری اور غائبانہ دعائیں ہیں۔ یہ سب سے طاقتور نبوی ہتھیار ہے کہ استاد تنہائی میں اپنے طلبہ کے لیے رو رو کر دعائیں مانگے۔ غزوہ بدر کی رات جب پوری کائنات سو رہی تھی، کائنات کے سب سے عظیم معلم آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کی اس چھوٹی سی جماعت کے لیے رو رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کی چادر مبارک کندھوں سے سرک جاتی تھی، گر جاتی تھی۔ استاذ کے دل کا درد جب رات کی تنہائی میں دعا بن کر نکلتا ہے تو وہ شاگردوں کے لیے بنجر زمین کو زرخیز بنا دیتا ہے۔ آخر میں خلاصے کے طور پر بس اتنا عرض کروں گا کہ طلبہ میں دینی غیرت اور عمل کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ یہ اس وقت تک ممکن ہے جب معلم خود اس درد سے گزرتا، جب ہماری کلاسیں صرف نصاب ختم کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ روحوں کو بیدار کرنے کا مرکز بنے، روحوں کو بیدار کرنے کا مرکز بنے۔ تو ہر طالب علم اپنے دور کا صلاح الدین ایوبی اور امام بخاری بن کر ابھرے گا انشاءاللہ۔